بیٹی مجاہد صحابی کی بیوی، مجاہد صحابی کی ہمشیرہ، وہ سر راہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ اس نے کہا حضرت میں فلاں صحابی کی بیٹی ہوں، فلاں کی ہمشیرہ ہوں، فلاں کی میں بیوہ ہوں، وہ فلاں جہاد میں شہید ہو گئے ہیں، اور صبیۃً صغاراً چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے پاس کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں، کوئی باغ کے پودے نہیں، کوئی ذریعہ آمدن نہیں، مجھے خوف ہے کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اور چھت میسر نہ ہونے کی وجہ سے بچے، یتیم بچے ضائع ہو جائیں گے، اس لیے آپ تھوڑی میری مدد کر دیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت جہاں کھڑے تھے وہیں آپ نے حکم دیا، کئی اونٹ غلے کے اور کپڑے اور پیسے اور کچن کا باورچی خانے کا سامان، کھانے اور پینے کا اتنا عطا کر دیا، اتنا عطا کر دیا کہ جب تک وہ خاتون زندہ رہیں دوبارہ انہیں مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ یہ تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غریب پروری۔ آج مختلف حکومت کے منصوبے ہوتے ہیں غریبوں کی مدد کے نام سے۔ میں جمعے کے خطبے میں بے دلیل بات نہیں کرتا۔ آج ہوتا یہ ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کسی غریب بیوہ کو 20,000 روپے دینے ہوتے ہیں تو وہ دفتر والے کہتے ہیں بی بی سائن کر دے، 10,000 ملیں گے تجھے، 10,000 ہمارا خرچہ پانی ہوگا، اگر لینے ہیں تو چپ کر کے سائن کر دے، نہیں تو جا ہم کسی اور کو دے دیں گے۔ یہ غریبوں میں بے دلیلہ نہیں ہوں، جن کے ساتھ یہ ہوتا ہے وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے کہ بی بی اگر 20,000 تیرے آئے ہیں سرکاری خزانے سے، تیرے سائن 20 پر ہوں گے، تجھے 10,000 ملیں گے، 10 ہمارا خرچہ ہوگا، لینے تو سائن کر دے، نہیں تو چل ہم کسی اور کے سائن کرا لیتے ہیں۔ آج ہی ہوتا ہے، جبکہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، غریب پروری کا یہ عالم ہے۔ اور میں آخری بات کہتا ہوں کہ کبھی ایسا بھی آپ نے کوئی حکمران دیکھا جو حکومت چلانے کے لیے اپنے گورنروں کو اور وزرائے اعلیٰ کو یہ بتاتا ہو کہ فلاں نماز فلاں وقت پہ زیادہ مناسب رہے گی اور فلاں صورت فلاں نماز میں پڑھو تو حکومت کا نظام زیادہ بہتر رہے گا؟ کیا آپ نے کبھی تاریخ دنیا میں دیکھا کہ سیاست چلانے کے لیے نماز کی پابندی کرائی جا رہی ہے؟ کس سے؟ وزیر اعلیٰ سے۔ وزیر، یہ شرح مانی الاثار ہے، 1 نمبر جلد میں 115 اور 118 صفحات ہیں، اس پر کئی خطوط کے حوالے دیے گئے ہیں۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہ بتاتا چلوں، حضرت سعید بن مسیب، حضرت اسلم اور حضرت مہاجر، حضرت نافع بن جبیر، یہ 4 راوی ہیں جو مستند اور معتبر تابعین ہیں۔ یہ سب روایت کر رہے ہیں کہ نظام حکومت بہتر بنانے کے لیے فاروق اعظم جہاں جہاں اپنے وزیر اعلیٰ لگا رکھے ہیں وہاں ان کو خط لکھتے ہیں کہ یہ نماز فلاں وقت میں پڑھو اور اس طرح کی صورتیں پڑھو تو تمہارا سیاسی نظام بڑا مضبوط رہے گا۔ اللہ اکبر۔ سیاست چلانے کے لیے نمازوں کے اوقات کی پابندی کرا رہے ہیں، اور عدل و انصاف کا جہاں تک معاملہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ میں نے صرف ایک آپ کو جھلک دی ہے کہ گورنر کے بیٹے سے اس طرح اور غریب پروری کا نظام اس طرح سے ہے۔ اس لیے تو آج تک دنیا عمر کا نام لیتی ہے کہ عمر فاروق اعظم نے، اچھا وہ آپ سمجھے نا، جو مشہور واقعہ ہے کہ مسجد میں جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، برابر جمعہ کا خطبہ بھی دے رہے ہیں اور
لشکر اسلام کے سربراہ ہیں حضرت ساریہ، ان کو لڑا بھی رہے ہیں۔ ادھر جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، 3600 میل کے فاصلے پر اسلامی لشکر جہاد کر رہا ہے۔ کتنی نگاہ میں وسعت تھی نگاہ فاروقی میں کہ جمعے کے خطبے میں مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر 3600 میل دور اپنی فوج کی قیادت بھی کر رہے ہیں، فوج کو دیکھ بھی رہے ہیں، اپنی آواز ان کو سنا بھی رہے ہیں، ان کی آواز سن بھی رہے ہیں۔ کون فاروق ہے؟ جو مصطفیٰ کے غلام صدیق اکبر کا جان نشین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ یہ کب یہ نصیب ہوتا ہے کہ یہاں مسجد کے منبر پر بیٹھے ہوئے 3600 میل دور فوج بھی لڑا رہے ہیں، جمعہ بھی پڑھا رہے ہیں، فوج بھی لڑا رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں او جی مولوی صاحب ممبر تے بیٹھ کے سیاست دیاں گلاں نہ کریا کرو، اللہ رسول دی گل کرو۔ میں پوچھتا ہوں یہ جہاد اس قرآن میں نہیں ہے؟ فوج کا ذکر اس قرآن میں نہیں ہے؟ اسلحے کا ذکر اس قرآن میں نہیں ہے؟ دشمنوں پر حملہ کرنے کا تذکرہ اس قرآن میں نہیں ہے؟ اپنی ملکی سرحدوں کی حفاظت کا ذکر اس قرآن میں نہیں ہے؟ بس اس قرآن میں یہی ہے کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو۔ اس لیے منع کیا جاتا ہے جی سیاست کی بات، کیا سیاست اس میں نہیں ہے قرآن میں؟ تو بہرحال میں نے کہنا یہ تھا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلمانوں کے وہ خیر خواہ ہیں کہ آج تک کوئی دوسرا اس طرح سے خیر خواہی کر نہیں سکا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی بڑی ضرورت ہے کوئی حضرت عمر کا سچا غلام میسر آ جائے اور امت مسلمہ کو جہاد کے راستے پر جو لے جائے۔ آج مذاکرات کی بھیک مانگ رہی ہے امت مسلمہ، منگتے بنے ہوئے ہیں یہ مذاکرات کے ذریعے۔ فاروق اعظم نے کسی ظالم سے مذاکرات نہیں کیے، فاروق اعظم نے حق کے ساتھ جہاد کر کے مظلوم کی مدد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے حکمرانوں کو آج بھی اسوہ فاروقی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ